الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، قربانی کے مسائل پر کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں گا۔ شریعت مطہرہ میں قربانی واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور احناف، جن کو ہم حنفی کہتے ہیں، احناف کے پاس قربانی کا دینا واجب ہے ہر صاحب نصاب پر۔ صاحب نصاب کی مقدار جو مقرر ہے جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق 42.5 تولے چاندی، جس کو گرام میں اگر دیکھیں تو 425 گرام 285 ملی گرام، کسی کے پاس اگر اس مقدار پر چاندی ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی احناف کے پاس واجب ہے اور شوافی کے پاس قربانی سنت ہے، اس لیے کہ شوافی کے پاس فرض کے بعد سنت ہی آتی ہے، سنت ہی کا درجہ ہے، ان کے پاس وجوب کا درجہ نہیں ہے، تو سنت فرض کے بعد سنت کا درجہ ہے اور احناف کے پاس فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے۔ اس طریقے سے اگر اس درجے کے مطابق دیکھا جائے تو سنت بھی واجب کے حکم میں آتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس جو اتنی مقدار یعنی 6 تولے سے اضافہ یا پھر 42.5 تولے چاندی، اس مقدار یا اتنی رقم بھی اگر کوئی رکھتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، قربانی کے وجوب کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ان 3 ایام میں اگر کسی کے پاس اتنی مقدار میں اس مقدار کے مطابق مال آ جائے تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ عام طور پر حاجت اصلیہ کے بعد، ضرورتیں پوری ہونے کے بعد، اب آپ غور کیجیے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہم سونے کی مقدار کا اندازہ لگاتے ہیں، سونے کی قیمت کا اندازہ اگر لگائیں گے تو پیسے زیادہ ہوتے ہیں عام طور پر، دیکھیے سونے کی قیمت زیادہ ہے، 45,000 50,000 کے اوپر 1 تولہ، 6 تولے کا مطلب یہ ہے کہ قریب 1.5 لاکھ کے قریب ہو جائے گا، مگر ہماری نگاہ اکثر جو ہے اس سونے پر ہی رہتی ہے، چاندی پر نہیں جاتی۔ چاندی کی مقدار چونکہ کم ہے، اس کی مقدار زیادہ ہوگی مگر قیمت بہت ہے، تو بمشکل 25,000 روپے ہو جائیں گے۔ تو گویا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی حاجت اصلیہ کے بعد 25,000 روپے رکھتا ہے ان 3 دنوں میں تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کا واجب وجوب کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی طاقت رکھے، صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھتا ہے قربانی دینے کے، تب بھی قربانی نہ دے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہوں کو نہ آئے۔ گویا یہ کہ جو قربانی نہیں دیتا وہ نماز بھی نہیں پڑھے، اس لیے کہ قربانی جس طرح نماز واجب ہے گویا قربانی بھی واجب ہے۔ جو اس حدیث پاک میں جو سختی بیان کی گئی، جو وعید بیان کی جا رہی ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ قربانی بھی واجب ہے، اس لیے کہ نماز بھی واجب ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا نماز پڑھنا بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ اس حدیث پاک سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب آپ نماز پڑھیے، اپنے رب کی اور قربانی دیجیے۔ تو حضور کے ذریعے سے امت پر امت کو خطاب ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ اب اس طریقے پر حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز سے قبل قربانی دے دے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسری قربانی دے، اور جو نہ دے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد قربانی دے دے۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں حضور کا جو فرمان ہے کہ جو نماز عید سے پہلے قربانی دیتا ہے گویا اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، اس کو دوسری قربانی دینا پڑے گا، اس لیے کہ نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے، تبھی تو وقت کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ اگر قربانی سنت ہوتی، اگر قربانی مستحب ہوتی، عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے
کہ قربانی مستحب ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ سختی بیان نہ کی جاتی تھی، اس لیے کہ مستحب عمل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ تو وقت یہاں بتایا جا رہا ہے، نماز کے بعد ہی قربانی دینے کا حکم جو دیا جا رہا ہے، اس سے یہ بات کا ثبوت ملتا ہے کہ قربانی مستحب نہیں ہے بلکہ قربانی واجب ہے، اور قربانی کے لیے ضروری ہے کہ ایک جانور، بکرا، بکری، دمبا، اس عمر کے یعنی اس درجے کے بکرا، بکری، دمبا، اس درجے کے جتنے بھی جانور ہیں، ایک کے لیے ایک کی قربانی لازم آتی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی ایک صاحب نصاب کے لیے ایک ہی بکرا میں قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے جس پر قربانی واجب ہو اور وہ سب کے لیے دے رہا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس پر قربانی واجب ہے، ایک ہی ادا کرے گا۔ ہاں البتہ شریعت مطہرہ نے آسانی عطا فرمائی ہے، گائے اور اونٹ کے لیے 7 حصے مقرر کیے ہیں، گائے میں 7 حصے دیے جا سکتے ہیں، اونٹ میں 7 حصے دیے جا سکتے ہیں، مگر بکرے کے لیے ایک ہی شخص کے لیے ایک ہی بکرا دیا جائے گا۔ اور چونکہ یہ قربانی واجب ہے، لہذا ہر صاحب نصاب کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی خود اپنے نام سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔